بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، نبوت کے مبحث میں ہم آخری مرحلے میں آج کل چل رہے ہیں، اور وہ مرحلہ ہے نبوت کو ثابت کرنے والا آخری ہتھیار، اور وہ ہے قرآن، جو کہ ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا معجزہ اللہ نے عطا کیا ہے. تو اس میں ہم نے دو نقطے بیان کیے. ایک یہ کہ قرآن ایک چیلنج پیش کرتا ہے کہ اگر کوئی ایک تا قیامت، تبھی نہیں 7ویں صدی عیسوی میں ہی نہیں بلکہ تا قیامت، کوئی بھی یہ شک رکھتا ہے اپنی جگہ کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو پھر وہ کلام اللہ جیسا کوئی بھی ایک سورہ لے آئے بنا کے، تو ساتھ میں دلیل بھی لے آئے، اور تب سے لے کے آج تک 1450 سال گزر گئے، اور یہ چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا، کیونکہ سکت ہی نہیں تھی کسی میں، اور نہ قیامت تک کوئی ایسا کر سکے گا. تو یہ پہلا. دوسری چیز جو بتائی تھی میں نے کہ طرز بیان کے اندر اللہ نے ایک فرق بتا دیا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مومن اور منافق میں کیا فرق ہے. ہم عام طور پر مومن اور کافر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. مومن وہ جو کہ اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھے، اور کافر بنیادی طور پر وہ جو کہ توحید پر ابتدا میں ہی توحید پرست ہوگا ہی نہیں. توحید پرست، ایک خدا پر یقین رکھنے والا، اور اسے کافر ہم کہتے ہیں. عام طور پر یہی دو ہمارے پاس جو جماعتیں ہیں وہ ذہن میں آ جاتے ہیں. لیکن اللہ نے انکشاف کیا ایک تیسری جماعت ہوتی ہے بھائی، اور وہ ہوتی ہے جن کا قول ان کے فعل سے تضاد رکھتا ہے. قول ایک تو ہوتا ہے اور فعل دوسرا. اسی لیے ایک جگہ قرآن کے اندر سورہ صف کی پہلی آیت، اور اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں جو آپ کرتے نہیں ہیں. یعنی زبان سے ایک بات کہتے ہیں اور کرنے میں، فعل میں وہ نہیں کرتے ہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے یہاں سب سے بڑا یہ ایک گران، ایک جرم کہیے، ایک گران بات ہے کہ آپ ایسا کہیں جو کریں گے نہیں. یہی ہے ایک مومن اور منافق کے درمیان فرق. تو یہ بھی ہم نے بتا دیا. اور پھر ہم تیسرا جو اس کا جو ہمارے پاس تیسرا نقطہ ہے، اور وہ تھوڑا سا لمبا کھینچے گا، اور وہ ہے علمی انکشافات. قرآن نے کچھ علمی انکشافات کیے. علمی انکشافات یعنی سائنسی انکشافات. علمی انکشافات علمی یا سائنسی کہیے، ایک ہی بات ہے. علمی یا سائنسی انکشافات یعنی قرآن کے اندر آپ کو اب ایسے سائنسی حقائق ملیں گے جو کہ آج 21ویں صدی میں بھی پورے کے پورے ظاہر نہیں ہو چکے ہیں. ابھی بہت سارے باقی ہونے ہیں.
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو یہ آسمانی صحیفہ ہے قرآن کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ 6000 اور کچھ، 6000 اور کچھ۔ ایک لحاظ سے کچھ لوگ کہتے ہیں 6666، کچھ لوگ کہتے ہیں 6600، کہیے کہ 6500۔ 6500 میں سے آپ غور کیجئے، یہاں غور کرنے کی بات۔ ہم اسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اسلام کو سمجھتے ہیں ایک رائٹس اور ریچولز کا نظام، یعنی آپ کو کلمہ پڑھنا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 نماز پڑھنی ہے، نمبر 2 روزہ رکھنا ہے، نمبر 3 زکوٰۃ دینی، اور ہمارے یہاں زکوٰۃ کے ساتھ خمس ہے، اور اس کے بعد حج کرنا ہے، اور اس کے بعد جب ضرورت ہو اور جب حالات ایسے ہوں، جب آپ سے مانگا جائے گا، طلب ہوگا حالات کے موافق، جہاد وہ کرنا۔ ہمیشہ جہاد واجب نہیں ہے، ہمارے یہاں جہاد واجب ہے ہی نہیں آج کل، کیونکہ امام جو ہے لیڈ کرنے والا امت کو وہ موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے، تو لہٰذا بہرحال اس کے بعد اس طرح ان کو کیا کہتے ہیں؟ فروع دین۔ ان کے بارے میں ان 6500 تقریباً آیتوں میں سے صرف 500 آیتیں ہیں ان احکام کے بارے میں، صرف 500 آیتیں، 500 آیات۔ آپ سمجھے نا؟ 6500 آیتیں، اور ان میں سے صرف 500 آیتیں احکام کو بتاتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے 6500 کے اگر 500 کریں گے اور تو 13 جز بنیں گے، تو یہ 13واں حصہ ہے۔ یہ 500 آیت احکام جو ہے یہ 13واں حصہ ہے قرآن کا، جو کہ احکام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ 13واں حصہ، 1/13۔ 500 آیات مسائی ہے، 1/13 قرآن کا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ صرف اس کے ساتھ لگے ہوئے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، وہ اصل میں 1/13 پر عمل کر رہے ہیں۔ 12/13 اس پر ان کا عمل ہے ہی نہیں۔ لیکن جب ابتدا میں جب اسلام قرون اولیٰ میں ہی تھا، ابتدائی مسلمان جو تھے، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ، ان 500 آیت کے ساتھ ساتھ ایک اور آیات، یعنی علوم اور سائنس، علوم اور سائنس سے متعلق تقریباً 1000 آیات ہیں، 1000 آیات۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حصہ ہے 2/13، ہے نا؟ 500 اور 500 ہو گئے 2/13۔ باقی جو ہے 13 میں سے 2 چلے گئے، 1 چلا گیا، باقی کتنے رہے؟ 10، 11، 12 اور 13۔ تو 10 حصے جو ہیں، 10 حصے نیچر کے بارے میں۔ اور نیچر کے کس لیے؟ نیچر کے کس لیے؟ اس لیے کہ آپ کا ایمان اللہ کے اوپر، اپنے خالق پر معرفت حاصل کرنے میں استعمال ہوگا۔ لہذا جو وہ باقی حصے ہیں، اور وہ ہے معرفت۔ معرفت کے بارے میں باقی کتنے رہتے ہیں؟ 5000 آیتیں تقریباً معرفت کے بارے میں، 10/13۔ اس انالیسس کو سمجھیے، یہ میں انالیسس کر رہا ہوں، قرآن کی آیتوں کا انالیسس کر رہا ہوں۔ 500 آیتیں احکام کے بارے میں، اور ہم اسی کو اسلام سمجھ بیٹھے ہیں، باقی سب کچھ بھول چکے ہیں۔ لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے معرفت، اور یہ ہے 5000 آیتیں۔ میں نے کہا ہے اس سے پہلے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا بیہیویئر جو ہے، ہیومن بیہیویئر جو ہے، بیہیویئر کی 3 بنیادیں ہوتی ہیں۔
यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश में यू है, यहाँ BHAVIOUR। अमेरिकन इंग्लिश में यू नहीं होता है। इसके 3 हिस्से हैं, इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो होता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। पहला हिस्सा होता है कॉग्निशन का, और यही होता है ये मारिफत वाला 5000। दूसरा हिस्सा जो होता है वो एफेक्शन का होता है। अफेक्शन के मायने क्या होते हैं? अटैचमेंट। किसी काम के बाद जिस चीज़ को समझ लिया उसके साथ अटैचमेंट हो जाना। जिस चीज़ को समझ लिया, अगर वो अटैच होने के लायक हुआ तो अटैच हो जाना, उसी का हो जाना। खुदा को अगर अच्छी तरह समझ लिया तो खुदा ही बनिए, उसी का हो जाइए। और उसके मुकाबला अगर हुआ, यानी उससे दूर हो जाए, तो डिटैच हो जाइए। खुदा के मुकाबले क्या है? इब्लीस। खुदा के साथ अटैच हो जाइए, इब्लीस से डिटैच हो जाइए। तो ये किस चीज़ में है? ये दूसरा। और तीसरा जो है वो अमल, उसको कहते हैं कोनेशन। और हमने सिर्फ ये वाला कोनेशन वाला ले लिया है, बाकी छोड़ दिए। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, तो हमारे पास अब साइंसी हिस्सा जो है कुरान का, उसके बारे में कितनी आयतें हैं? ये बीच में मैंने लिख लिया, 1000 आयतें। तकरीबन 1000। ये तकरीबन में बात हो रही है, तकरीबन 1000 इनके बारे में बात हो रही है। और इनके बारे में जब बात हो रही है तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें होता है वो है तख्लीक़ कायनात। सबसे पहली चीज़ नंबर 1, ये नंबर 1 पर हम जाए हैं, तख्लीक़ कायनात। तख्लीक़ कायनात, कायनात को खल्क़ करने वाला। अब ये 5000 आयतों में से हमने मसलन अपने तख्लीक़ करने वाले खालिक़ को पहचान लिया, तो हमें देखना है कि उसने कुछ खल्क़ किया होगा। तो उसने जो खल्क़ किया वो है कायनात, जिसमें हम भी एक छोटा सा जुज़ हैं, एक बहुत छोटा सा जुज़। तख्लीक़ कायनात, कायनात खल्क़ हो गई। अब किस चीज़ से खल्क़ हो गई? हमारे पास एक थ्योरी आजकल है, और वो मैंने बताया कल कि वो बिग बैंग वाली थ्योरी है, और ये अभी थ्योरी ही है, अभी ये थ्योरी के दर्जे पर है। थ्योरी के दर्जे में, एक फ़िक्र के दर्जे में। अभी ये कायदा कानून नहीं बन चुका है। जब बहुत सारी मिसालें हमारे पास आएंगी तो ये कायदा बन जाएगा, और तकरीबन कायदा यही है, क्योंकि कुरान भी इसी का सपोर्ट कर रहा है, बिग बैंग वाला। अब बिग बैंग हो गया, बिग बैंग तो किसी चीज़ का हो जाएगा ना, तो वो चीज़ कौन सी वाली है जिसका बिग बैंग हो गया? हमारे पास देखिए, मादा जो है, मैटर, मादा की कितनी सूरतें हैं, कंडीशंस ऑफ मैटर? 3 है ना। एक क्या है? एक है सॉलिड, दूसरा क्या है? लिक्विड, और तीसरा क्या है? यही सूरतें हैं ना। एक चौथा फॉर्म है कॉस्मोलॉजी, जो है साइंस ऑफ कॉस्मोलॉजी, फलकियात। फलकियात जो हमारा है, फलकियात, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी की दरियाफ्त ये है कि एक चौथा मादा है, और वो चौथा मादा क्या है? उसे प्लाज्मा कहते हैं। ये चौथा मादा है, और ये चौथा मादा जो है, मैंने कहा ये थ्योरी है। चौथे मादे में ये कहा जाता है, साइंसदान कहते हैं, साइंस की बुनियाद पर कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा एक मैस, एक था मैस यानी एक बहुत बड़ा गोला जमा एक जगह, जहाँ एक जगह अंबार हो कोई चीज़, उसको अंबार कहते हैं ना। ऐसा एक अंबार था, लेकिन आपस में जुड़ा हुआ ए बिग मास, एक बहुत बड़ा गोला कहिए, मजमुआ, एक किस चीज़ का? प्लाज्मा का।
ایک بہت بڑا گولا تھا. یہ بہت بڑا گولا جو تھا کسی نے تو رکھا ہوا تھا نا. ہمارے پاس وہ کون ہے جس نے رکھا تھا؟ اوپر والا. اچھا ہمارے یہاں تو سائنس بھی اپنی جگہ اعتراف کرتی ہے کہ ہم ایک بہت ہی مختصر سا حصہ حقیقت کا جانتے ہیں، اور حقیقت اتنی بڑی ہے کہ ہم نہیں جانتے پوری کی پوری، اور مستقبل قریب میں جاننے کا امکان بھی نہیں ہے. یہ سائنس کا اعتراف ہے. اور جو ہم جانتے ہیں وہ ایک عشر عشیر ہے. عشر عشیر کیا ہوتا ہے؟ 100واں حصہ. اور ہمارے اعتقاد کے مطابق 100واں بھی نہیں بلکہ 1000واں حصہ ہے. ہاں اچھا، تو اب یہ بگ ماس جو ہے، یہ پلازما والا بگ ماس کس نے رکھا تھا؟ اور اسی کی قدرت سے، اسی کے حکم پر، اسی کے امر سے کیا ہوا کہ یہ انفجار ہو گیا، ایکسپلوڈ ہو گیا، ایکسپلوڈ ہو گیا، پھٹ گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ پھٹنا ہوتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں بگ بینگ، ایکسپلوژن. یہ ایکسپلوژن کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بگ بینگ. ایکسپلوژن ہو گیا، ایکسپلوژن پھٹ گیا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں عربی میں؟ انفجار. ایکسپلوژن، انفجار. ایکسپلوسیو میٹیریل جو ہوتا ہے، ایکسپلوسیو، ایکسپلوسیو. جیسے ٹی این ٹی ہے، ٹی این ٹی، وہ مواد جو ہے جو ایکسپلوڈ ہوتا ہے، ایکسپلوسیو. اسی سے یہ لوگ ایکسپلوسیوز بناتے ہیں جو ایکسپلوژنس کرتے ہیں، ہے نا، ٹی این ٹی سے مثلا. اب اسی میں انفجار ہوتا ہے، اور یہ انفجار چھوٹا نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا انفجار عظیم تھا، بہت بڑا ایکسپلوژن تھا، ہے نا، بہت بڑا ایکسپلوژن. اب بہت بڑے ایکسپلوژن سے کیا ہوگا؟ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. آپ نے سائیکل چلایا ہوگا، بائک بھی چلائی ہوگی، گاڑی بھی چلائی ہوگی، یا کم از کم دیکھی ہوگی. جب اس میں کیچڑ ہوتا ہے تو جب موومنٹ میں چلا جاتا ہے وہ، تو کیچڑ کے حصے بکھرے ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایکسپلوژن میں بھی چھوٹے چھوٹے ذرات ادھر ادھر چاروں طرف، بلکہ 6 طرف چلے جاتے ہیں. جو یہ چلے جاتے ہیں تو ان میں حرکت پہ جاتے ہیں، موومنٹ، گول موومنٹ چلی جاتی ہے. تو اس لیے ایک حصہ، مثال کے طور پر یہ پلازما کا یہ ماس ہے، ایک حصہ جب اس کے ادھر چلے جائے گا تو اس شکل میں چلا جاتا ہے، دوسرا حصہ اس شکل میں چلا جاتا ہے نا. تو موومنٹ پیدا ہو جاتی ہے، سفیریکل موومنٹ. تو 2 چیزیں پیدا ہوں گی، ان کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. تو ایک اس ماس کے اندر جو بینگ ہو جائے گا، ایکسپلوژن، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کثرت پیدا ہو جائے گی، ذرات کی کثرت پیدا ہو جائے گی. اور دوسری چیز جو پیدا ہو جائے گی وہ حرکت پیدا ہو جائے گی، حرکت اور کثرت. تو لہذا حرکت اور کثرت کے معنی کیا ہے؟ حرکت اور کثرت کے معنی کیا ہے؟ کثرت کے معنی یعنی سپریڈ، پھیلاؤ، سپریڈ. بالکل عام لفظ میں ہم کہتے ہیں ایکسپینشن ہو جائے گا، ایکسپینشن، پھیلاؤ. پھیلاؤ پیدا ہوگا. پھیلاؤ نمبر 1 یہ پیدا ہو جائے گا. نمبر 2 حرکت پیدا ہو جائے گا، ہر چیز حرکت میں آ جائے گا. جب پھیلاؤ ہو جائے گا بہت سارے ہر جہت میں پھیل جائیں گے ذرات، اور وہ حرکت میں بھی ہوں گے، حرکت میں بھی. آپ اندازہ کیجئے، دو چیزیں یاد ذہن میں رکھیے. ایک طرف پھیلاؤ، اور یہ پھیلاؤ ہم نے جب توحید کا جو درس تھا، توحید کے ایک درس ہے بلکہ بہت سارے دروس لگے تھے اس میں، ان دروس کے دوران ہم نے کہا تھا یہ پھیلاؤ جو ہے کائنات کی موجودہ جو دریافت شدہ کہاں تک پھیلی ہوئی ہے کائنات، اس کی جو ابھی تک پھیلاؤ جو ہے
ہم نے کہا تھا وہ 14.2 بلین یعنی ارب نوری سال کے برابر ہے، 14.2 billion. یعنی تقریباً 14.25 ارب نوری سال تک کائنات پھیلی ہوئی ہے دریافت کے مطابق. جو ابھی تک ہمارے پاس ٹیلیسکوپ ہے اس ٹیلیسکوپ کے مطابق 14.2 یا 14.25 کہیں گے تو 14.25 بن جائے گا. اتنے نوری سال تک کائنات پھیلی ہوئی ہے. یہ کب کی بات ہے؟ جب ہم اس پہ بحث کر رہے تھے آج سے 2-2.5 سال پہلے. آج تو یہ بڑا ہوگا، یہ اور زیادہ دریافت اور ہو چکا ہوگا، دریافتیں ہوتی رہتی. اب اتنی کائنات، اور اس میں ہم نے کہا تھا ستارے بھی ہوتے ہیں، ستارے بڑے بڑے ستارے، ستاروں کے جھنڈ بھی ہوتے ہیں جن کو ہم بروج کہتے ہیں عربی میں، اور اپنے یہاں کہکشان کہتے ہیں، اور انگریزی کے اندر گیلیکسی کہتے ہیں. اور یہ جو میٹیریل پھیلا ہوا ہے اس کو گیلیکٹک ڈسٹ کہتے ہیں. گیلیکٹک ڈسٹ، گیلیکٹک ڈسٹ. ہمیں گرد غبار لگتا ہے لیکن یہ گرد غبار نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس چھوٹے دکھائی دے، ورنہ وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں. اور یہ سب چیزیں پھیلی ہوئی حرکت کے اندر، اور خدا کا کرم دیکھیے کہ کوئی چیز کسی دوسرے کے ساتھ ٹکراتی نہیں. ایک طرف یہ، اور دوسری طرف ایک ستارے، دوسرے سیارے، تیسرے بلیک ہولز، چوتھے ڈارک میٹر. ڈارک میٹر جو کہ بہت تازہ ترین دریافت ہے. ڈارک میٹر ابھی تک وہ معلوم نہیں تھا. ڈارک میٹر سیاہ مادہ، اور یہ مشکل میں دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ یہ دیکھا نہیں جاتا ہے نا. جو ٹیلیسکوپ ہے وہ اس کو دیکھ نہیں پاتی، لیکن انفر کیا جاتا ہے، نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ ڈارک میٹر پایا جاتا ہے. یہ اللہ کے راز ہیں اس کائنات کے اندر. تو لہذا پہلی چیز اس میں جو ہمیں ڈسکس کرنی ہے وہ یہ سب چیزیں ڈسکس ہوں گی، اور یہ آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں ان 1000 آیات کے اندر جو ہم نے بتا دی. تو پہلی چیز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے بگ بینگ والا، انفجار عظیم والا. اور انفجار عظیم کے بارے میں کل میں نے بتایا تھا کہ جو ہمارے یہاں بالکل کلیئر آیت